اس ماہ مبارک میں غربت دور کرنے کے مالدار ہونے کے بڑے خاص اعمال بتانے لگوں جو اولیاء اللہ کے اور احادیث سے جو ثابت شدہ ہیں ان کو میں بیان کروں گا، انشاءاللہ ان سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ان کو ماہ مبارک کے اس مہینے کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ تحفتاً آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ ان کو اگر یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ رکھ کے آپ کریں گے تو پیسے کی دولت کی برسات ہوگی، غیب سے دولت آپ پہ نچھاور کی جائے گی۔ آپ جتنا خرچ کریں اس سے دگنا تگنا آپ خود اپنی آنکھوں سے دولت کو آتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک عارف نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور تو اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، میں نے یہ معلوم کر کے کہ اس میں کوئی الہی راز ہے، میں نے اپنی سختی اور مصیبت کے وقت اس کو ڈھال بنایا اور اس کے سبب میں نے ان سے محفوظ رہا اور مالدار ہو گیا۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے جو آپ کو محفوظ بھی کرتا ہے اور آپ کو مالدار بھی بناتا ہے۔ اس کو کرنے کا بھی خاص طریقہ ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کو جب بھی آپ نے پیسے کا لین دین کرنا ہے یا اپنی کاروبار پہ جا رہے ہیں، آپ نے اسے 7 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا، اور جب گھر میں آ کے پیسے رکھے جائیں، جہاں بھی جمع پونجی کرتے ہیں، جہاں بھی پیسے سیکیور کیے جاتے ہیں، وہاں پہ تکتے وقت بھی 7 دفعہ پڑھیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ پیسہ کیسے بڑھتا ہے، پیسے کی کیسے ترقی ہوتی ہے، کیسے پیسے میں کیسے جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ راتوں رات آپ پیسے میں برکت پڑتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کئی لوگ جب اسے عمل کو کرتے ہیں تو ان کو اپنے آپ پہ یقین نہیں آتا، کبھی بھی تکبر میں نہ آئے، وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، فضول خرچی کبھی نہ کریں۔ بعض لوگوں کے پاس جب غیب سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے وہ فضول خرچی شروع کر دیں گے، غلط کاموں پہ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ کام نہیں کرنا، اچھے کاموں پہ خرچ کریں، اپنے بیوی بچے پہ خرچ کریں، ناجائز کاموں پہ کبھی نہ کریں، اور اپنے آپ کو کبھی کسی سے برتر نہ سمجھیں۔ اللہ آپ کے رزق میں ایسی برکت دے گا، آپ خود اپنے آپ پہ یقین نہیں کر پائیں گے۔ کاروبار میں برکت کا میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر آ کر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے، فقر و افلاس اس گھر سے نکل جاتا ہے اور مال بہت ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ گھر میں آئیں، آپ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو لوگ اللہ واحد ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر طرح کی جو غربت وغیرہ ہوتی ہے، مفلسی ہوتی ہے، افلاس سے انشاءاللہ آپ نجات پائیں گے اور آپ کے حالات بدلتے جائیں گے، گھر میں برکت آئے گی۔ ظاہری بات ہے، بعض اوقات انسان پیسے کما کے بھی گھر لے آئے تو یاد رکھیے گا، نظریں انسان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، نظریں لگ چکی ہوتی ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ عمل کر لیتا ہے، جو پہلے سے اگر کوئی اثر ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کی کوئی ایسی نظر پیچھا کر رہی تھی وہ بھی وہیں زائل ہو جاتی ہے۔ خاص عملے سے اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس سے فائدہ ملے گا۔ ہر انسان کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ جتنے اعمال اس ماہ مبارک میں میں تحفتاً میں دے رہا ہوں، ان کا بہت فائدہ ہے، تو ان کو ضرور آزمانا ہے، چاہے آپ جس ملک سے بھی ہیں۔ میرے کہنے پہ جن کے مالی حالات برے ہیں، تنخواہ کم ہے، پوری نہیں پڑتی، وہ اس عمل کو ضرور کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ملتا جائے گا۔ فراخی رزق کے لیے، یعنی دولت میں اضافے کے لیے جاننا چاہیے کہ اگر کوئی تنگ دست آدمی اللہ تعالیٰ کے اسم پاک الکریم الوہاب لول کا ہمیشہ ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق فراہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے کئی شخصوں کو یہ ورد بتایا تو عجیب برکتیں ان پر نمودار ہوئیں، اور جو شخص ان اسما کا نقش گلے میں ڈال لے، اس کے سب مطلب یعنی جو بھی اس کی خواہشات جائز ہوں وہ انشاءاللہ پوری ہوتی ہیں اور سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا خاص عمل ہے، اس کو اگر کریں گے آپ کو فائدہ ملے گا۔ ایک مزید میں عمل بتاؤں گا اور اس کے دروازے کھل جاتے ہیں اس سے، اور اس کے مناسب ایک اور بھی ہے جس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور کہا کہ حدیث میں ہے، ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے دنیا نے منہ پھیر لیا
اور میں تنگ دست اور مفلس ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صلاۃ الملائکہ اور تسبیح خلائق کیوں نہیں پڑھتا جس کے ساتھ ان کو رزق دیا جاتا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے، یہ ہے جی سبحان اللہ العظیم سے یہ جزو تک، یہ آپ نے اس کو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھ کر 100 بار استغفار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا، آپ خود حیران رہ جائیں گے اس کی برکت سے۔ میرا آپ سے یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اور یہ دعویٰ بھی ہے، اس عمل کو سب سے پہلے کیجیے گا۔ آپ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ اس حد تک جلد اثر عمل ہے۔ اس کو جب انسان کرتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے رزق میں ایسی برکت آتی ہے، دولت اس پہ ایسے مہربان ہوتی ہے کہ انسان دولت کو سمیٹنا بھی چاہے تو سمیٹ نہیں پاتا، ہر طرف دولت کی رزق کی ریل تیل ہو جاتی ہے۔ تو اسے ایک دفعہ گزارش ہے، آزمائیے گا، عام عملیات نہیں دیے جا رہے۔ یہ میں ایک بھائی کی ریکویسٹ پہ عمل دے رہا ہوں، بڑے میسیج آ رہے تھے کہ وہ اپنے باس سے، اپنے کفیل سے بڑا تنگ ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے دلوں میں، کوئی بھی آپ آفیسر ہو، کوئی بھی آپ کا ایسا انسان ہو جو آپ سے بالا تر ہو، اس کے دل میں حکمران ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے دل میں اپنی عزت اور محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو، تو پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیتے ہیں، نہیں تو مدد کی جاتی ہے، بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ چیز بتا دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے ضرور کمنٹس میں چھوڑیں، اس طرح ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑتے ہیں جمعرات کی دعا میں بھی آپ کا نام شامل کر لیا جاتا ہے، اور آپ نے لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کر دینی، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیکی پوری کر دے، وہ آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ بھی ہوتی ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے آپ کے کئی مسائل بغیر عملیات کے بھی حل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، آپ ضرور نام کمنٹس میں چھوڑیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی 4 لگاتار صورتوں کی 4 آیتیں ایسی ہیں جن میں سے ہر ایک میں 10 کاف ہیں، اور وہ آیات حرب ہیں۔ جو شخص ان آیات کو جھنڈے کے اوپر لکھ کر میدان جنگ میں لے جائے، جس لشکر میں وہ جھنڈا ہوگا اس کو کبھی شکست نہ ہوگی، بلکہ وہ دشمن پر فتح یاب ہوگا۔ اور جو شخص ان آیات کو کسی پتھر پر لکھ کر اپنے سر پر رکھ لے اور عمرہ اور روسا کے پاس جائے، وہ اس کی عزت کریں گے اور ان کے دلوں میں اس کی عظمت اور ہیبت پیدا ہوگی۔ پہلی آیت یہ ہے جی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہو۔ دوسری آیت سورہ آل عمران یہ ہے۔ تیسری آیت سورہ نساء میں سے۔ چوتھی آیت سورہ مائدہ۔ یہ بھی اگر آیات کے نیچے 55 الف کاف اور بھی خط میں اور 155 کاف ہندی خط میں لکھ دیے جائیں تو بہت مفید ہے۔ سورہ بقرہ 257 255 257۔ باقی آج کے مال آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبائے، ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔